جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے۔ ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے، چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا بیان۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے۔ لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی۔ فرمایا لوگوں، اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ 2 چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں
نہیں برتوگے, نہیں چلاؤگے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا, او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے, مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے, راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو. او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو, میری زیارت نہ کر سکو, میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی, زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑے آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, پچھلی رات تھی, میں دربار رسالت میں چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا, دوسرا سپارہ ختم ہو گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے. آل عمران شروع فرما دی, وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے, سورت نساء شروع فرما دی. 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ, اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں, حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے. سانس پھول گیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے, کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے, حضور کے پروانے, حضور کی شدائی, حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے, اولاد قربان کرنے والے, ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے آج نماز کیسے پڑھیں گے, سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों परेशान हैं कि मर्ज बढ़ गया है, तकलीफ ज्यादा है। होश आई आपको, फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? फरमाया क़ालू ला बल यंतज़िरूनक, नहीं पढ़ी बल्कि आपका इंतजार हो रहा है। सारे दीवाने, सारे परवाने, सारे शहदाई, सारे जानिसार, सारे गमगुसार, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले दीवारों के साथ लगे हुए खड़े रो रहे हैं, काली कमली वाले आज अगर तेरा दीदार ना हुआ तो हम मर जाएंगे। फरमाया मुरी अबा बकरिन अय्युसल्लियन्नास, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर को मेरी तरफ से हुक्म दो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, मेरा अब्बा तो कई दिन से रोता फिरता है, कई दिन से रो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत जब नाजिल हुई तो सारे सहाबा ने खुशी मनाई, सारे मदीने ने खुशी मनाई। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, अल्लाह की हिमायत आएगी, नुसरत आएगी, ताईद आएगी, फतह आएगी। वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम देखोगे कि फौज की फौज इस्लाम में दाखिल हो रही है, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। सारी बात खुशी की है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और आप मेरी तस्बीह बयान करें। बस ये ऐत सुनकर अबू बकर की चीख निकल गई। सारा मदीना खुशियां मना रहा है, सारा मदीना खुशियों में है, सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं। आम लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, सारी फौजी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने देखा, उस कोने में बैठा रोता है, घर में बैठा हुआ रो रहा है। इसने पूछा, सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे तो खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची है? इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत के नज़ूल का पता नहीं चला? जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबूवत का राज जानते हैं, मिजाज शनास नबूवत के सबसे पहला रफीक, सबसे पहला साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रोते रोते फरमाने लगे, आओ मदीने वालों, यार की जुदाई का वक्त आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का वक्त आ गया। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चला? कि देखते नहीं हो कुरान में क्या? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप मेरी तस्बीह बयान करें, मतलब ये आप मेरे यहां आ जाए। सबसे ज्यादा सिद्दीक अकबर ने कुरान करीम को समझा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, काली कमली वाले, वो तो पहले ही रोते फिरते मेरे अब्बा, तो किसी और को हुक्म दो। फरमाया, आयशा, उम्मत में तेरे बाप जैसा नजर कोई नहीं आता, सारी उम्मत में तेरे बाप जैसा नजर कोई नहीं आता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म मिल गया। साहबा ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, नमाज हो रही है। अल्लाहु अकबर। एक थोड़ा सा नुक्ता बारीक सा है, अगर तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इधर हुक्म दे दिया नमाज पढ़ाने का, उधर नमाज शुरू हो गई। एक तो ये बात थी ना कि हुक्म दिया, नमाज हो गई, पूरी हो जाएगी, वो पढ़ा देंगे। और एक ये है कि मैं खुद नमाज पढ़ाता अबू बकर को देखूं, सिर्फ पढ़ाता ना देखूं, मैं भी सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ूं। कल लोग कोई इतराज ना करें। ये एक बड़ी बात होती है, पर मुसल्ले पे भी खुद खड़ा करना और खुद पीछे आकर के नमाज की नीयत बांधना।
दो नौजवानों को बुलाया, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और एक और सहाबी है। दोनों के कंधों पे हाथ मुबारक रखे और कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। आप और मैं तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, सबसे पहला नज़ला नमाज पे पड़ता है। खाना अच्छा हो जाएगा, डॉक्टरों का खर्च बढ़ जाएगा और घर वालों का ध्यान बढ़ जाएगा, फिक्र बढ़ जाएगा। लेकिन मरने वाला, बीमार पड़ने वाला जो है नमाज से बेफिक्र, सबसे पहले मुसलमान नमाज छोड़ता है। और मेरी बात लिख के ले जाओ, लाखों करोड़ों में से 2-4 नमाजी मरते हैं। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी कि दम निकल जाए पर नमाज एक भी कज़ा ना हो, आखिरी वक्त तक जिसकी नमाज कज़ा ना हो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे आकर के नियत बांध ली। अबू बकर को एहसास हो गया, पता चल गया कि सिद्दीक़ अकबर को मालूम हो गया। हुजूर मेरे पीछे तशरीफ ले आए, नमाज में शामिल हो गए। अबू बकर पीछे हटने लगे, मुसल्ला छोड़ने लगे। आपने फरमाया अलज़िम मकानका, ठहरा रो वही जहां मैंने तुझे खड़ा कर दिया। नमाज हो गई। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे, सारे गमगीन थे, सारे परेशान हाल थे, सारे ये सोच रहे थे कि आज क्या होगा, आज क्या बनेगी। सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए इकट्ठे हो गए। और ये आपका तशरीफ लाना, आखिरी तशरीफ लाना है मस्जिद नबवी में, और मिंबर पे आप तशरीफ फरमा हुए। आपने उसी खुतबे की फिर बाद अल्फाजों को, बाद अहकामात को दोहराया। और लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, यतीमों का ख्याल करना, मोहताजों की गरीब परवरी करना, अगर इसके खिलाफ तुम चलोगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बीमारी की कैफियत को देखकर, चेहरे की कैफियत को देखकर सहाबा किराम रो रहे हैं। सबका दिल अंदर से ये कहता है शायद आज आखिरी दीदार है, शायद आज आखिरी मुलाकात है। उधर खुद ऐलान फरमा दिया, फरमाया लोगों मेरी तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात हो, आज की बात ज़ियारत न कर सकोगे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात अपने दिल में लिख लो, कलमा कुरान को अपने साथ रखना। मैं ये कुरान करीम तुम्हारे सपुर्द अमानत के तौर पे कर रहा हूँ, कल क़यामत में तुमसे वापस ले लूंगा। सारे सहाबा चारों तरफ से इकट्ठे हैं, मजमा बना हुआ है। उधर मिंबर पे तशरीफ फरमाए, खुद ही फरमाने लगी अलविदा अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम। अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम, और फिर कभी इस दुनिया कमीनी में नहीं आएंगे हम। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मेरी बात याद कर लो। सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। कोई परवाह नहीं की। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ। सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम
اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم؟ کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ جتنی بھی ہماری مائیں تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے، وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری،
اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے۔ اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی۔
گئی، او ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں۔ اسرائیل ہے۔ تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے؟ فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے۔ کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔